اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے اگلے پچھلے مل کے نعرہ حیدری، یزیدیت۔ ایک مرتبہ پھر مل کر خاندان رسالت کے بابا سے بڑا صلوات پڑھ لیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ تھوڑی سی زحمت ہوگا، کچھ میں نے کوشش کی ہے، کچھ آپ کوشش کریں، کم از کم یہ 4 5 قدم میرے پاس آتے، بڑی مہربانی۔ اور مجھے یقین ہے کہ سادات پرست ہیں اور میری بات پہ یقین نہیں ہے، میرے ساتھ حوصلہ افزائی کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، تھوڑا تھوڑا، یہ پچھلے صاحبان میں ذرا ماحول اچھا ہو جائے، بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ مالک آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ یہ جو نوجوان آ رہے ہیں یہ آگے آ جائے، بسم اللہ۔ چلو بزرگ بیٹھے، نوجوان تھوڑی سی مت کر کے چلا پڑے سارے سے محمد۔ یہ مجلس آل محمد جو ہوتی ہے یہ ایک درس ہوتا ہے، اور یہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس درس سے ہمیں کچھ لے کے جانا چاہیے۔ جو بندہ آیا ہے سارا دن مجلس امام حسین میں رہا ہے، اگر لے کے کچھ نہیں گیا تو میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں۔ مل کے صلوات پڑھ لیں سارے سبحان اللہ۔ لیکن آج کی اس پاکیزہ محفل میں، اس پاکیزہ ماحول میں یہی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو تبدیل کرو، اپنی حدوں میں رہنا چاہیے، اللہ کو اللہ مانو۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آپ نے تعاون فرمانا، حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اللہ کو اللہ مانو، نبی کو نبی مانو، اہل بیت کو اہل بیت مانو، صحابہ کو صحابہ مانو۔ توجہ ہے کہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی جو کسی کی حد ہے، قبلہ اللہ اللہ ہے میرے بزرگوں، نبی نبی ہے، سارے بزرگ میری تائید فرمائیں گے، اہل بیت صحابہ۔ میں کہتا ہوں یار سارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن نبی کو اتنا نہ مانو کہ وہ اللہ سے بڑھ جائے۔ یار تھوڑی سی حوصلہ افزائی، تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ بھائی ہمارا نبی کے نام پہ جان قربان ہے، ہماری اولاد قربان ہے، ہمارا مال قربان ہے، لیکن نبی کو اتنا نہ مانو کہ وہ اللہ سے بڑھ جائے۔ نیاز حسین میں نے آپ سے تائید لینی ہے، میں کہتا ہوں اہل بیت کے نام پہ مسجدیں بنوائیں، چوک بنوائیں، بچوں کے نام رکھتے ہیں، بچوں کی جانیں قربان ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کچھ اہل بیت کے لیے ہے، لیکن اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ وہ نبی سے بڑھ جائے۔ نہیں، ابھی بھی کچھ بندے پریشان بیٹھے، ابھی بھی کچھ بندے پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارا سب کچھ اہل بیت کے لیے میرے بزرگوں، لیکن اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ وہ نبی سے بڑھ جائے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے نام پہ چوک بنواؤ، مسجدیں بنواؤ۔ یار تھوڑی سی حوصلہ افزائی کریں۔ میں کہتا ہوں جو جی چاہتا ہے صحابہ کے نام پہ بناؤ، لیکن صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ وہ اہل بیت سے بڑھ جائے۔ قبلہ صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ وہ اہل بیت سے۔ لو بچے بوڑھے نوجوانوں سب کی تائید کے لیے ایک بار جملہ دینا چاہتا ہوں۔ قبلہ اللہ اللہ ہے، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ نقوی پہلا جملہ فضائل کا دینے لگا، میں کہتا ہوں سردار سردار ہوتا ہے، نوکر نوکر۔ سارے مل کے ہے قبلہ نوکر نوکر ہے، سردار۔ معذرت سے آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے جملہ دینے لگا ہوں۔ بھائی دیکھیے ہم نوکر صحابہ کے، ہم نوکر صحابہ کے۔ قاضی چک میں میں سید ہو کر مائک پہ ممبر کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں بھی نوکر صحابہ کا، اور یہ
میرے سننے والے بھی نوکر صحابہ کے میری تعریف فرمانی ہے، قسم اٹھا کے مجھے 5 12 14 کی قسم ہے کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں، میں صحابہ کا نوکر ہوں، یہ سننے والے صحابہ کے نوکر ہیں، یہ سارے شیعہ صحابہ کے نوکر ہیں۔ رکھ شیعہ سنی مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ ان مولویوں سے بھئی ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں اور صحابہ کن کے؟ میرے بزرگوں یہ بھی تو بتاؤ نا، ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں لیکن یہ صحابہ کن کے؟ انہوں نے خود کہا تھا جاؤ اگر حسن لکھ دے، جن کے سامنے تاریخ ہے میری تحقیق فرمائی، اسے ضائع نہیں کرنا، میرے کفن میں اگر کفن میں ہوگا نہ فرشتے مجھ سے حساب لیں گے، لکھوا کے بتایا ہم سردار نہیں ہم نوکر ہیں۔ تو قبلہ اپنی حدوں میں رہو، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، بڑے ذمہ دار بندے، بڑا باذوق مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں کہتا ہوں کعبہ کعبہ ہے، مسجد نہیں ابھی بھی سارے بندوں نے جملہ غور ہی نہیں فرمایا، قبلہ کعبہ کعبہ ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، کعبہ بھی اللہ کا، لیکن مسجد کو کعبے والا پروٹوکول، اللہ اللہ ہے، نبی اہل بیت۔ اگر سب کی پوری توجہ ہو گئی ہے تو میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کو دکھانے لگا ہوں جس سے پورا نتیجہ میرا نکل آئے گا کہ اللہ اللہ ہے، نبی اہل بیت صحابہ، رکھ شیعہ سنی مولوی کے سر پہ قرآن، مسجد نبوی ہے اللہ کا گھر ہے۔ نہیں یار کچھ بندے ابھی بھی پریشان بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں مسجد نبوی ہے اللہ کا گھر، نبی ہے سجدے میں، پشت پہ اہل بیت، پیچھے صحابہ، ہوئے 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 مسجد نبوی ہے اللہ کا گھر، نبی سجدے میں، پشت پہ حسین، پیچھے صحابہ، اور اس سے آسان میں جملہ دے ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں بلکہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی بطول کا لال صحابہ کے سروں پہ قدم رکھ رکھ کر نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھا، یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں کہ جی بطول کا لال صحابہ کے سروں پہ قدم رکھ رکھ کر پیغمبر کی پشت پہ آ کے بیٹھا۔ مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے بھئی اگر بطول کے بیٹے کے قدم صحابہ کے سروں پہ آ جاتے تو پھر کوئی بھی صحابی رضی اللہ علیہ السلام بن جاتا۔ کوئی بھی صحابی رضی اللہ نہیں علیہ السلام بن جاتا۔ اچھا نبی سجدے میں، پشت پہ حسین، پیچھے صحابہ، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ ایسے نہیں مل کے بہت بڑی فضیلت ہے، مل کے صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نبی سجدے میں، پشت پہ حسین، 2 برس کا بچہ حسین نبی کی پشت پہ، اور یہ علامہ مبین لکھنؤ والے کے جملے ہیں، انہوں نے بڑا عجیب نقشہ بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی سجدے میں تھے نا تو نبی کا سر تھا قبلہ کی طرف، پیغمبر کا چہرہ تھا قبلہ کی طرف، اور علامہ مبین کہتے ہیں 2 برس کا بچہ آیا، آ کر نبی کی پشت پہ بیٹھا اور اپنا چہرہ کیا نمازیوں کی طرف۔ ہوئے 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 یار بڑے ہی باذوق مجمع، بڑے ذمہ دار بندے۔ یعنی علامہ مبین لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ نبی کا سر سجدہ میں، حسین نبی کی پشت پہ اپنا چہرہ کیا نمازیوں کی طرف، اور جب صحابہ دیر ہو گئی نا سجدے میں تو صحابہ اکرام نے سمجھا یا تو سرکار انتقال کر دیا یا وحی کا نزول، اور سارے حسینی بیٹھے ہو، میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، یا انتقال کر گئے یا وحی کا نزول۔ جب دیر سجدے میں دیر ہوئی، یہ میرا جملہ نہیں، علامہ مبین کہتے ہیں کہ جب دیر ہو گئی صحابہ نے سر اٹھایا، حسین دیکھا پھر سجدے میں، یعنی علامہ مبین کہتے ہیں
کہ سر اٹھایا، حسین دیکھا، پھر سجدے میں. نقوی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ، 13 مرتبہ سر اٹھایا، حسین دیکھا. تو میں آپ کی قوت سماعت دیکھنے لگا ہوں. بھائی دیکھیے نبی سجدے میں تھے، پشت پہ حسین تھے. یہ فطرتی بات ہے. گھروں میں جب بزرگ نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی بچہ میرے بزرگ کو تنگ کرے، دوسرا ساتھی دوسرا بزرگ اس سے اٹھا لیتا ہے. کہتے ہیں میں تجھے بازار لے کے جاؤں، سارے پڑھے لکھے بندے میرے سامنے، بڑے بازار مطلب میرے سامنے تشریف فرما ہے، بھائی دوسرا اٹھا لیتا ہے. کہتے ہیں میں تجھے بازار لے کے جاؤں، میں تجھے فلاں چیز لے کے جاؤں. میں کہتا ہوں نبی سجدے میں تھے، پشت پہ حسین تھے، چلو اور کوئی نہیں جبریل آ جاتا. چلو میں کہتا ہوں اور کوئی نہیں، صحابی نہیں، جبریل آ جاتا اور آ کے کہتا حسین میں تجھے جنت کی سیر کراؤں. جو بندہ اب بھی چپ رہے گا نا، مجھے گجرات تک جاتے ہوئے دکھ ہوگا کہ بنا میں کہتا ہوں جبریل آیا ہے، جبریل آ جاتا، کہتا میں تجھے حسین جنت کی سیر کراتا ہوں، عرش معلیٰ پہ لے کے جاتا ہوں. شیعہ سلیمانیوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے جبریل آیا ہے، لیکن جبریل نے آ کر حسین کو نہیں کہا، نبی کو کہا کہ سجدے سے سر نہ اٹھا. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، مل کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. جبریل آیا ہے، لیکن جبریل نے آ کر حسین کو نہیں کہا کیا میں تجھے جنت کی سیر کراؤں. نبی کو کہا کہ سجدے سے سر نہ اٹھانا. کہا کب تک نہ اٹھاؤں؟ اور سارے تاریخ سے پڑھے لکھے بندے بیٹھے میرے سامنے، کہا کب تک نہ اٹھاؤں؟ کہا جب تک یہ نہ اٹھاؤں. کہا جب تک یہ نہ اٹھے. سارے نمازی بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے، سارے نمازی بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی سستی کرتا ہے اسے نماز پڑھنی چاہیے. علی کا ماننے والا ہے ہی وہ جو 5 وقت کا نمازی ہے. میں کہتا ہوں علی سجدے میں، نبی سجدے میں، پشت پہ حسین. میں کہتا ہوں دین کے ٹھیکیدارو، آؤ حسین کو نبی کی پشت سے اٹھاؤ. میں دیکھنے لگوں کہ اس کے دلوں میں کتنی محبت ہے. میں کہتا ہوں نبی سجدے میں ہے، حسین پشت پہ ہے، آؤ دین کے ٹھیکیدارو حسین کو نبی کی پشت سے اٹھاؤ. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مولوی کہیں گے، مولوی ذاکر خبردار، ہماری کیا جرت ہے، اور حسین تو دین ہے. ہماری کیا جرت، ہم حسین کو اٹھائیں. حسین دین ہے، اور جو دین کو اٹھا کے نماز پڑھے وہی جو حسین کو اٹھا کے نماز پڑھے وہی بے دین ہے. اور یہ نبی نے بتایا. صلوات پڑھنے مل کے سارے زمانے کے توجہ ہے کہ میرا سمجھ آ رہی میری بات. کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ حسین کو نبی کی پشت سے اٹھائے، کیونکہ حسین، چلو بچے نے بزرگ سارے تعین فرمائیں گے، بھئی عجیب منظر ہے، نبی کی آغوش ہے، نبی کے زانوں پہ ایک زانوں پہ حسین، دوسرے زانوں پہ ابراہیم. بسم اللہ. نبی کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی حسین کے ساتھ پیار کرتے ہیں، کبھی ابراہیم کے ساتھ پیار کرتے ہیں. ادھر جبرائیل آیا، کہا میرا نبی اللہ کہتے ہیں مجھے دے دو. نہیں یار نہیں، غور ہی نہیں فرمائی آپ نے، غور ہی نہیں فرمائی آپ نے. جبریل کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ایک کو قربان کر دے، چاہے ابراہیم کر چاہے حسین کر، مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے. نبی نے مصطلح کے کہا حسین دین ہے. ہوئے 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 ہوئے، حسین دین ہے. ابراہیم دیتا ہوں، مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے. پیغمبر نے بیٹا دے کر دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں دین پہ بیٹے دیے، دین پہ بیٹے دیے جا
او خدا کے بندو یار اپنے ذہنوں کو تبدیل کر لو. اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, اہل بیت ہیں, صحابہ. اور قبلہ اتنا بڑا اللہ نے اعلان کسی اور کے لیے کیا ہی نہیں, صرف اہل بیت کے لیے کہا کہ میں نے ہر قسم کا رجس. اللہ نے بہت بڑا اعلان کیا کہ میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس اور اس طرح دور کیا جس طرح دور کرنے کا. ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی یہ قرآن کی آیت نازل ہے, سنتے ہیں پڑھتے ہیں, بچوں کو یاد ہے کہ اللہ نے اعلان کیا میں نے ہر قسم کا رجس. لیکن آج کے اس پاکیزہ محفل میں نے پہلے عرض کیا یہ درس ہے, درس لے کے جانا چاہیے. دو چیزیں میں نے عرض کرنی ہے. اللہ نے اعلان کیا نا کہ میں نے اہل بیت سے رجس دور کر دیا, صرف یہ دیکھنا ہے کہ رجس کیا ہے اور اہل بیت کون ہے. یعنی میری محنت پوری ہو جائے گی. رجس کون ہے, اہل بیت کون ہے, کیونکہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور کیا. میں کہتا ہوں مولویوں سے نہیں پوچھتے, ہر مولوی میرے بزرگوں اپنی تعبیر کرے گا, خود اپنے ذہن کی بات بتائے گا. میرے اللہ تو ہی بتا, جلدی نتیجہ دینا چاہتا ہوں. میرے اللہ تو بتانا. اعلان کیا اتنا بڑا کہ میں نے اہل بیت سے رجس دور کر دیا ہے, یہ رجس ہے کیا؟ تو اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے قرآن کی آیت میں. اللہ کہتا ہے خبردار بت پرستی نہیں کرنی, یہ رجس ہے. نہیں یار جملہ آپ کے سر سے گزر گیا ہے. اللہ کہتا ہے بت پرستی نہیں کرنی. کیوں؟ بت پرستی رجس ہے, رجس اہل بیت سے دور ہے. تو قبلہ پھر نتیجہ کیا نکلا, جس نے بت پرستی کی اللہ کہتا ہے رجس نہیں, بت پرستی رجس ہے. جس نے بھی بت پرستی کی وہ رجس ہے, وہ اہل بیت سے دور ہے. قبلہ چاہے ایک دن کے لیے بت کو پوجا, لے بھائی سارے بندے اگر چپ رہیں گے دکھ ہوگا مجھے, چاہے 2 دن کے لیے, چاہے 10 دن کے لیے, اور چاہے 40 سال کے لیے, جس نے بھی بت پرستی کی. اللہ کہتا ہے کہ بت پرست متقی بن سکتا ہے, پرہیزگار بن سکتا ہے, شب بیدار بن سکتا ہے, غوث بن سکتا ہے, کتب بن سکتا ہے, اور جو بنانا چاہو بن سکتا ہے. اہل بیت نے ایسے نہیں مل کے اگلے پچھلے دونوں بازو بلند کر کے ڈالا ہے. اللہ کہتا ہے جو بنانا چاہو گے. لیکن اہل بیت جس نے بھی بت پرستی رجس ہے, رجس اہل بیت سے دور ہے. اور اللہ نے یہ قرآن کی آیت ہے انکم الرجس. چلو جو اردو گرامر جانتے ہیں یا عربی جانتے ہیں میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے. یہ ان جو ہے نا عربی لغت میں دوری کے لیے آتا ہے, دور کرنے کے لیے, دوری کے لیے. یعنی انکم الرجس, اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور. لو میرا بڑا باذوق مجمع, بڑا ذمہ دار مجمع, اس سے زیادہ میں آسانی کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے لفظیان لگا کر ہمیں کھلی چھٹی دے دی. مولوی ذاکر جو اہل بیت سے دور نظر آئے, یار میں نے ساری تقریر کر دی, لفظیان لگا کر ہمیں چھٹی دے دی کہ جو بھی اہل بیت سے دور نظر آئے, جو بھی, چاہے مکے کا ہو, چاہے مدینے کا ہو, چاہے مرد ہو. اللہ کہتا ہے ہر قسم کا رجس اہل بیت سے دور ہے. چلو ہمیں تھوڑا سا پتا چل گیا رجس وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے. اچھا یار اہل بیت کون ہے؟ جی بسم اللہ. جس کے بارے اللہ نے اتنا بڑا اعلان کیا میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا ہے. یہ اہل بیت کون ہے؟ تو قبلہ اللہ نے اہل بیت کا مقام بتانے کے لیے بیت اللہ پہ کالی چادر ڈال دی. اور مولا دنیا کا دکھ ہی نہ دیکھو یار, اور اتنا ذمہ دار مجمع. سبحان اللہ. یا بسم اللہ. علی اللہ نے اہل بیت کا مقام بتانے کے لیے بیت اللہ پہ کالی چادر. ماشاءاللہ آپ میں حاجی بیٹھے ہوں گے, عمرہ کرنے والے بیٹھے ہوں گے,
اور مالک خالق کو توفیق عطا فرمائے بیت اللہ اللہ کا گھر دیکھنے کی. صلوات پڑھنے مل کے سارے سوال. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنے مل کے سارے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا بہت بڑی فضیلت ہے آل محمد پہ درود بھیجنا. اس پہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھنے سارے صلی اللہ. توجہ ہے کہ نہ سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی اللہ نے اہل بیت کا مقام بتانے کے لیے بیت اللہ پہ قالی. اور یہ وہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. میں بھی حج پہ گیا تھا. وہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ پہ یہ کالی چادر کیوں ڈالی گئی؟ چادر ڈالنے کا راز کیا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سال یہ غلاف تبدیل ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے کالا، یہ کالا ہوتا ہے. یہ جناب حاجرہ کی چادر کی سنت ہے. یعنی چادر کیوں ڈالی گئی؟ چادر ڈالنے کا راز کیا ہے؟ بندہ جب حج پہ جاتا ہے نا، عمرے پہ، حج پہ، وہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کالی چادر ایک کمرے پہ کیوں ڈالی گئی؟ قبلہ اس کا اور جواب ہی کوئی نہیں مل سکتا کہ صرف چادر اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ حرم میں کھڑا ہونے والا انسان یہ تمیز کر سکے کہ جی جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے. سبحان اللہ. یعنی بیت اللہ پہ کالی چادر اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ حرم میں کھڑا ہونے والا انسان یہ تمیز کر سکے کہ جی جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے. اسی لیے میرے نبی نے اپنی اہل بیت پہ چادر تطہیر ڈال کر آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا. دنیا والوں جو چادر کے جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت محمد ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم پیغمبر ہے. اچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب سیدہ رابعہ وہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں تھی، میرا بابا گھر میں آئے اور آ کر کہتے فاطمہ لو بھائی ذمہ دار بندے بیٹھے، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، پڑھے لکھے بندے تشریف فرما ہے، جملہ آپ ضائع کرتے ہی نہیں ہیں. جناب سیدہ کو آ کر پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اپنی چادر لا کر دو. یار آپ پہنچ گئے. یعنی پیغمبر کہتے ہیں فاطمہ اپنی چادر لا کر دو، میں اپنے جسم میں کچھ کمزوری. میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا اگر کوئی مشکل آسان کرنی ہے تو سیدہ کے دربار. لبے سارے بندے تائید نہیں فرمائیں گے، سارے بندے دار اس جملے پہ نہیں دیں گے، لیکن جن کے سامنے تاریخ ہے نا وہ میرا جملہ ضائع نہیں کریں گے. 2 مرتبہ میرے نبی نے چادر مانگی. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جناب خدیجہ کبریٰ سے پہلی وحی پہ، ایک مرتبہ جناب خدیجہ کبریٰ سے، ایک مرتبہ جناب سیدہ سے نقشیہ سننے والوں کے سر پہ قرآن. جب خدیجہ سے چادر مانگی تب بھی قرآن کی آیت آئی، جب فاطمہ سے سارے مل کے عبادت کرنی ہے. سیدہ فرماتی ہے میں نے چادر لا کر تھا، میرے بابا چادر لے کر لیٹ گئے. سیدہ کہتے ہیں بس تھوڑی دیر گزری تھی، میرا بیٹا حسن آیا، آ کر سلام کیا اور سلام کر کے کہا ماں انہیں شمون لکے رایتاً طیبتاً، اماں میں پاکیزہ خوشبو اپنے نانا کی پاکیزہ خوشبو پا رہا ہوں. سیدہ مسکرا کے فرماتی وہ بتا کر وہ چادر کے نیچے. سیدہ کہتی میرا بیٹا حسن گیا، جا کے سلام کیا، چادر کے نیچے چلا گیا. ہر جمعرات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں مسجدوں میں فرعونی حدیثیں قصہ پڑھی جاتی ہے. سیدہ کہتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا حسین آیا اور آ کر وہی جملے اماں میں اپنے نانا کی خوشبو پا رہا ہوں. سیدہ کہتی ہے وہ چادر کے نیچے. میرا بیٹا حسین بھی گیا، سلام کیا، چادر کے نیچے چلا گیا. سیدہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے مشتاق کچھ آئے اور آ کر کہا فاطمہ میں اپنے بھائی کی خوشبو پا رہا ہوں. سیدہ فرماتی ہے وہ چادر کے نیچے. تو جناب سیدہ کہتی ہے
میرے ذہن میں خیال آیا عجیب اتفاق ہے، جو بھی آتا ہے سلام کرتا ہے چادر کے نیچے چلا جاتا ہے، شاید آج کوئی ہنگامی جو بھی آتا ہے سلام کرتا ہے چادر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ سیدہ کہتی ہے میں بھی چادر کے قریب گئی، جا کر کہا بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے شاید میرے اور تیرے نبی نے کہا ہو سیدہ جلدی آ تیرا ہی تو انتظار ہے۔ علی زندہ بے شک پیغمبر کہتے ہیں فاطمہ جلدی آ تیرا ہی تو انتظار ہے۔ لو ساری تقریر کا نتیجہ آپ کو دینے لگا۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہے جب ہم 5 چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، میرے بابا نے چادر کا کونا پکڑا اور چادر کا کونا پکڑ کر پیغمبر کہتے ہیں اللہم میرے اللہ یہ میری اہل بیت، میرے اللہ یہ میری اہل بیت۔ جب نبی نے کہا نا میرے اللہ میرے اللہ یہ میری اہل بیت، یہ میری اہل بیت، تو اللہ نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ یہ ذہن میرا بیٹا آپ کو قصیدے سنائے گا، بہت اچھے قصیدے سنائے گا، لیکن یہ سوجیوں کے ساتھ، اور میں بغیر سوجیوں کے اللہ نے قصیدہ شروع کر دیا اہل بیت کی شان میں۔ جب یہ 5 تن چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے نا، اللہ نے جلدی جلدی بادل کے صاحبان لگائے، قوس و قزح کی کناتیں لگائے، فرشتوں کو اکٹھا کیا، جلدی جلدی فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ قاضی چک والوں منظر ہی بڑا عجیب تھا، منظر ہی بڑا عجیب تھا۔ ارے جیسا امام بارگاہ، سننے والے گجرات کے نہیں، سننے والے فرشتے، اللہ ذاکر، اللہ ذاکر، سننے والے فرشتے۔ اور جیسے ہم نہیں کہتے کہ میرے واجب الاحترام بزرگوں فلاں فلاں فلاں، سیم ٹو سیم اللہ اس طرح کہتا ہے کہ یا ملائکتی یا سلطان السماواتی، او میرے آسمان کے فرشتوں، او میرے آسمان کی مخلوق۔ اب فرشتے نا جیسے آپ نے ماشاءاللہ متوجہ، بالکل فرشتے متوجہ ہو گئے کہ آج اللہ نے ہنگامی طور پہ سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے عجیب انداز میں خطاب شروع کر دیا ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ جملے میرے ذہن میں یاد ہے نا، قصیدہ سننے کے موڈ میں ہے نا کتنا۔ اور یہ ذاکر مولوی ہم قسم کو اٹھاتے ہیں صرف سامعین کو یقین ہو جائے کہ پڑھنے والا بات سچی کر رہا ہے۔ یار سارے ذمہ دار بندے بیٹھے ہو، مجھے سوچ کے بتاؤ کیا اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اور مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے کہ بلا اللہ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے، اللہ نے بھی قصیدے سے پہلے قسم اٹھائی ہے کہ یا ملائکتی یا سلطان السماواتی وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم۔ اب فرشتے پریشان ہو گئے۔ آج تک ہم نے ایسی قسم ہی نہیں سنی تھی، کوئی چاند کی قسم سنی تھی، سورج کی قسم سنی تھی، چادر کی قسم سنی تھی، کالے کا۔ اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا قصیدہ سننے کے موڈ میں ہے نا، لیکن کبرا ذاکر کے سیدھے سے پہلا نہ لگاتے، ایک مرتبہ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ۔ اللہ نے قصیدہ شروع کیا کہ یا ملائکتی یا سلطان السماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا وضیۃ۔ اور میں نے آسمان کی مخلوق، میں نے آسمان کو بلندی نہیں دی، میں نے زمین کو پستی نہیں دی، میں نے چاند کو چمک نہیں دی، میں نے سورج کو تپش نہیں دی۔ اگر سب کچھ کیا ہے تو ان پانچوں کی سب کچھ کیا ہے۔ مولا آپ کو زندہ سے اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے آسمان کو بلندی نہیں دی، میں نے زمین کو پستی نہیں دی، میں نے چاند کو چمک نہیں دی، میں نے سورج کو تپش نہیں دی۔ اگر سب کچھ کیا ہے تو ان پانچوں کی خاطر کیا ہے۔ اب فرشتے آگے بڑھ کے کہتے میرے اللہ اگر یہ 5 نہ ہوتے
تو آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا۔ آواز قدرت آئی ہو میرے معصوم مخلوق، اگر یہ پانچ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ لگے منظر بڑا عجیب تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جب کہا نا یہ پانچ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، اب فرشتوں کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا، آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرے اللہ اگر یہ پانچ نہ ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سورج ہوتا، میرے اللہ یہ پانچ ہیں کون؟ مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے، یہ پانچ ہیں کون؟ میں کہتا ہوں یار عجیب منظر ہوگا جب پانچوں کا اللہ تعارف کرا رہا ہے فرشتوں کو کہ یہ پانچ ہیں کون۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں سنو، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ نہیں یار جملہ کھا گیا، جملہ کھا گیا میرا، یہ نبوت کے گھر والے، نبی کے گھر نہیں، نبوت کے۔ نبی کا گھر پتھروں کی دیوار بنی، کھجور پتوں کی ڈالی گئی، لیکن جو نبوت کا گھر ہے اس کی پہلی جناب آدم ہے۔ نبوت کے گھر کی پہلی جناب آدم، اور جب جناب نوح کی باری آئی مقام نبوت اور بلند ہوا، جب موسیٰ کی باری آئی مقام نبوت کوہ طور پہ، جب عیسیٰ کی باری آئی تو مقام نبوت چوتھے آسمان پہ، اور میرا اور تیرا نبی فرماتے ہیں اس سال کی آخری ایک میں محمد ہوں۔ جب سید الانبیاء کی باری آئی تو مقام نبوت سدرۃ المنتہا پہ رکش معصوم آدمی کے سر پہ قرآن، اور جب گھر اتنا پیارا ہو پھر دروازہ بھی پھر دروازہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا جیسے ہر عید کی صفت نظر آتا ہے۔ اب اللہ تعارف کراتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ اچھا جب کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو سیانے بندے تھوڑی سی وضاحت فرما دیتے ہیں تاکہ اسے پتہ چل جائے۔ اب اللہ فرشتوں کو سمجھا رہا ہے، اے فرشتوں اگر ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا یہ چادر کے نیچے کون ہے تو پھر سنو، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ میں کہتا ہوں یار عجیب اتفاق ہے، اللہ نے بھی عجیب انداز میں تعارف کرا دیا۔ سارے بندے میری تائید فرمائیں گے، ذاکر سے تعارف ہمیشہ مشہور بندے سے کرایا جاتا ہے۔ بھائی اللہ کو یہ چاہیے تھا، اللہ کہتا یہ محمد ہے، اور جس محمد کو عیسائی بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے، اللہ کہتا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کا بھائی ہے۔ اللہ نے کہا نا یہ فاطمہ ہے۔ اللہ نے کہا نا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ تو قبلہ دیکھیے تعارف کا ایک اصول ہوتا ہے، تعارف ہمیشہ اس بندے سے کرایا جاتا ہے جس سے اپنا رہ نہ جائے غیر اور مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ میرے بزرگوں یہ تعارف کا اصول ہے کہ ہمیشہ تعارف اس بندے سے کرایا جاتا ہے جس سے اپنا رہ نہ جائے غیر آ نہ سکے۔ اللہ نے کہا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کے بیٹے۔ اللہ نے کہا نہیں یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ میرا جملہ ظاہر نہیں کروں کہ میں اگر اللہ سیدہ کو چھوڑ کر پیغمبر سے تعارف کراتا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کا بھائی ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، کہ میرا تعارف لمبا ہو سکتا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کا سالہ ہے، یہ محمد کا سارا ہے۔ مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے، اللہ نے محمد کو چھوڑ کر بطول سے تعارف کرا کے قیامت تک کے لیے بتا دیا اے بدبختو، اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں بطول کے رشتے۔ اللہ نے مولا آپ کو اللہ نے رسول کو چھوڑ کر
بطور سے تعارف کرا کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں، بطور کے رشتہ داروں۔ اور یہ سیاستہ کے جملے ہیں کہ جب جناب شہیدہ آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 18 سال مسلسل۔ لیکن میں ایک جملے سے فضائل کی مراج کرانے لگا ہوں۔ ہماری مومنوں کی اماں ایک دن کہتی ہیں یا رسول اللہ جی اتفاق ہے، آپ باپ ہیں، سیدہ بیٹی ہے۔ مولا آپ باپ ہیں، سیدہ بیٹی جب بھی سیدہ آتی ہے تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ سنو، الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پیغمبر نے فیصلہ دے دیا، سنو فاطمہ میرا، اور آگے میرے نبی نے حد کر دی، کہا سنو فاطمہ میرا دل ہے، قرآن میرے دل پہ نازل، قرآن میرے دل پہ نازل ہوا۔ قبلہ حقیقت قرآن ہے سیدہ کا وجود، حقیقت قرآن ہے سیدہ کا وجود، پیغمبر ہے وجود قرآن، سیدہ ہے حقیقت قرآن، رقص یا سنی مولوی کے سر پہ قرآن، علی ہے وارث قرآن، علی ہے وارث قرآن۔ جب بھی سیدہ آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 18 سال۔ یار ذمہ دار بندے بیٹھے ہو، کیا اس بیٹی کے دل میں یہ بات بیٹھ نہ جائے گی میں جب بھی جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا؟ مولا دنیا کا کوئی دکھ نہ دیکھو، مولا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں میری آقا زادی یہی سمجھ کر چلی گئی کہ میرا اسی طرح استقبال ہوگا، میرا اسی طرح احترام ہوگا۔ عزاداروں بڑا دکھ ہوتا ہے جب اپنے بندے کی جگہ پہ کسی اور کو بیٹھے دیکھ کر، اپنے بابا کے منبر کے سامنے 4 گھنٹے میری آقا زادی کھڑی رہی، اور 4 گھنٹے کے بعد بڑے آرام سے کہا میرے بابا کے صحابیوں پہچانو میں وہی فاطمہ، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے احترام کے لیے میرا بابا کھڑے ہوتا تھا۔ میں تیری عبادت کو مکمل کرنے کے لیے جملہ دے رہا ہوں کہ میں جو بھی جواب ملا نہ جواب سن کر میری آقا زادی آئی گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ، بسم اللہ کہہ کر وہاں کا استقبال کیا، اور صرف ایک جملہ کا اماں دربار میں کیا گزری۔ اب جو ماتم کو عبادت سمجھ لو کہ میں جملہ دے رہا ہوں، اماں دربار میں کیا گزری، اور علی کی بیٹیوں کا ماتم کرنے والوں سلطانہ اماں دربار میں کیا گزری۔ جناب سیدہ بیٹی کے سر کو بوسہ دے کے رو کے کہتی ہے بیٹا زینب جو حالت میں دے کے آئی ہوں اگر یہی رہی تیری چادر کی خیر، تیری چادر کی خیر نہیں۔ عزاداروں بڑا عجیب اتفاق ہے، نبی کی بیٹی میں نبی کا کمال تھا، علی کی بیٹی میں علی کا کمال تھا۔ نبی کی بیٹی چلتی تھی تو وہ نبی لگتی تھی، علی کی بیٹی چلتی تھی تو وہ علی لگتی تھی، لیکن قبلہ اتفاق ایسا ہوا دونوں کو دربار جانا پڑا۔ مولا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، دنیا کا کوئی دکھ ہی نہ دیکھو۔ عزادار عجیب اتفاق ہوا، دونوں کو دربار، نبی کی بیٹی بھی دربار، علی کی بیٹی بھی دربار، لیکن دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق ہے۔ نبی کی بیٹی جس دربار میں گئی دربار گھر کے قریب تھا، دربار بھی صحابی کا، رقص یا سنی مولوی کے سر پہ قرآن، جہاں علی کی بیٹی جس کو دیکھتے ہی سید سجاد کے قدم رکے، 3 دن قافلہ رکا رہا، 30 دن جب خط ملا نا علی کی بیٹی کو کہ میرے دربار میں سید زین العابدین کو خط ملا، میرے دربار میں علی کی بیٹی چل کے آئے، میرے امام نے خط کو بڑا جی بھر کے روئے۔ جب روتے دیکھا نا شریکت الحسین بی بی نے، تڑپ کے کہتی او میرا سجاد بیٹا، او میرا مہاری بیٹا کیوں روتا ہے، اگر کوئی اور شام ہے میں زینب حاضر ہوں۔
سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں پھپھی اماں بے حیا کہتا ہے علی کی بیٹی میرے دربار میں پیدل چل کے آئے. جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں علی کی بیٹی میرے دربار میں پیدل چل کے آئے. میری آقا زادی رو کے کہتے ہیں میرا سجاد بیٹا اور میرا بہاری بیٹا چلنا میں زینب میں ہے رو تو رہا ہے. عزاداروں میرے امام کی چیخ نکل گئی رو کے کہتے ہیں پھپھی اماں آپ اس ماں کی بیٹی ہے جس کا جنازہ رات کو آگئی دربار میں. کمینہ شراب کے نشے میں بکواس کر کے کہتا ہے صدر بن قیس جس بی بی کا بار بار لسٹ میں نام آ رہا ہے کیا وہ زینب مر گئی ہے یا مدینے چلی گئی ہے. عزاداروں ایک پشت سے آواز ہے کاش کربلا مر جاتی. کمینہ کہتے ہیں نہیں مری نہ مدینے گئی ہے. کہتا ہے کہاں اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ سفید بالوں والی قیدن اس کا پردہ بنا کے کھڑی ہے. کمینہ کہتے ہیں میری قیدن اور پردہ. زجر بن قیس پردہ ہٹا. مصائب کی کتابوں میں مالی ستین کے جملے ہیں. زجر بن قیس قریب آتے کہتا ہے قیدن پردہ چھوڑ دے. اب جنہوں نے ماتم کرنا انہیں جملہ دے رہا ہوں قیدن پردہ چھوڑ دے قیدن پردہ چھوڑ دے. جناب فضا تڑپ کے کہتی ہے کٹ جاؤں گی مر جاؤں گی اسی دن کے لیے تو میں زندگی مانتی رہی ہوں. عزاداروں بھی لوگ کہتے ہیں میں اپنی مرشد زادی کا پردہ نہیں چھوڑوں گی. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا اس پہ حیا نے تازیانے کو چکر دینا شروع کیے. ابھی تیسرا چکر پورا نہیں ہوا تھا. جناب زینب رو کے کہتی ہے اماں فضا چھوڑ دے پردہ اماں تیری ضعیف پشت گوڑے برداشت نہیں کر سکے گی. جناب